نہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر اس یونیورس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ جو ہے خود بخود بن گیا؟ یہ عقل سے متصادم بات ہے کہ کوئی آپ کا جو میکر ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا؟ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، آسمانوں سے کوئی ندا نہیں آتی، اوپر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نہیں مانتی، مطلب میں بلیو نہیں کرتی، میں مانتی نہیں ہوں. میرے سوال ہے کہ ہے تو کہاں ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی. یہ کیا سائنس کے اس دور میں خدا پر ایمان رکھنا محض ایک روایتی عقیدہ ہے؟ السلام علیکم. تلاش حق کے اس پہلے باب میں آپ سب کو خوش آمدید. انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس کے ذہن میں چند سوالات ہمیشہ سے گردش کرتے رہے ہیں. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اس کائنات کا نظام اتنی ترتیب سے کیوں چل رہا ہے؟ اور کیا اس سب کے پیچھے کوئی بنانے والا، کوئی خالق موجود ہے؟ آج کے دور میں جہاں سائنس نے ترقی کی ہے وہاں ایک طبقہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا خدا کے وجود کا کوئی عقلی ثبوت ہے، یا کیا سائنس کے اس دور میں خدا پر ایمان رکھنا محض ایک روایتی عقیدہ ہے؟ آج کی اس قسط میں ہم عقل، منطق اور سائنس کی روشنی میں اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا موبائل فون ہو، ایک گاڑی ہو یا ایک پوری عمارت، ہماری عقل فوری طور پر یہ مانتی ہے کہ اسے کسی نے بنایا ہے. کوئی بھی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آتی. جدید سائنس اور ایسٹرو فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک نقطۂ آغاز تھا جسے ہم بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں. اب یہاں ایک سادہ سا اصول قائم ہوتا ہے، جس چیز کا بھی آغاز ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے. اس کائنات کا ایک آغاز ہے، لہٰذا اس کائنات کے وجود کا بھی کوئی سبب یا خالق ہونا ضروری ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک دھماکے کے نتیجے میں خود بخود انسائکلوپیڈیا کی ایک لغت چھپ کر تیار ہو گئی. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. کائنات کا صرف ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ جس درستگی اور توازن کے ساتھ یہ چل رہی ہے وہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. سائنسدان اسے فائن ٹیوننگ کہتے ہیں، یعنی کائنات کے فزیکل قوانین. کائنات کے فزیکل قوانین اتنے باریک توازن پر سیٹ ہیں کہ اگر ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ہوتی تو نہ ستارے بن سکتے تھے اور نہ ہی زندگی کا وجود ممکن ہوتا. مثال کے طور پر گریوٹی. اگر گریوٹی کا قانون معمولی سا بھی مختلف ہوتا تو کائنات یا تو بنتے ہی سکڑ کر ختم ہو جاتی یا اتنی تیزی سے پھیلتی کہ مادہ آپس میں جڑ ہی نہ پاتا. یعنی گریوٹی اگر ذرا سی زیادہ طاقتور ہوتی تو کائنات بگ بینگ کے فوراً بعد ہی سکڑ کر ختم ہو جاتی، جسے سائنس کی زبان میں بگ کرنچ کہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ ستارے بن پاتے، نہ کوئی کہکشاں، اور نہ ہی کہیں زندگی موجود ہوتی. اور اگر یہ ذرا سی کمزور ہوتی تو مادہ اتنی تیزی سے دور بھاگتا کہ کبھی آپس میں مل ہی نہ پاتا. ہر طرف صرف گیس اور مٹی کے بے سمت بادل ہوتے اور کوئی ٹھوس چیز وجود میں نہ آتی. اگر زمین اپنے موجودہ زاویے سے سورج کے ذرا اور قریب ہوتی تو سب کچھ جل جاتا، اور اگر ذرا دور ہوتی تو سب کچھ برف بن جاتا. اسی طرح اگر چاند اپنے زاویے سے ذرا مختلف فاصلے پر ہوتا تو زمین ڈگمگانے لگتی، جس سے موسم اتنے شدید بدلتے کہ زندگی کی بقا ناممکن ہو جاتی. ساتھ ہی سمندر میں اتنی بڑی لہریں اٹھتی کہ ساحلی علاقے روز غرق ہوتے. کیا یہ سب اتنے زبردست توازن اور ریاضیاتی درستگی کے ساتھ اتفاقاً ہو گیا؟ جب ہم کسی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کسی گھڑی ساز نے بنایا ہے، تو پھر اس اتنی بڑی
اور منظم کائنات کا بغیر کسی مدبر یا ماسٹر مائنڈ کے بن جانا کیسے ممکن ہے؟ یہاں ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ آئیے اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک سپاہی ہے، وہ اپنے کمانڈر سے کہتا ہے میں گولی تب چلاؤں گا جب مجھ سے اوپر والا آفیشل مجھے حکم دے گا، اور وہ اوپر والا آفیشل کہے کہ میں تب حکم دوں گا جب مجھ سے اوپر والا حکم دے گا، اور وہ کہے کہ میں تب حکم دوں گا جب مجھ سے اوپر والا حکم دے گا۔ اگر یہ سلسلہ پیچھے کی طرف لامحدود چلتا رہے تو کیا گولی کبھی چلے گی؟ ہرگز نہیں۔ گولی صرف تب چلے گی جب پیچھے کوئی ایک ایسا آخری اور خود مختار حاکم ہو جو کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہر خالق کا ایک خالق ہوتا تو یہ کائنات کبھی وجود میں نہ آتی۔ عقل مجبور کرتی ہے کہ اس سلسلے کا خاتمہ ایک ایسی ذات پر ہو جو خود غیر فانی ہو، جس کا اپنا کوئی آغاز یا انجام نہ ہو، جو ٹائم اور سپیس کی حدود سے آزاد ہو، اور اسی ذات کو ہم خدا کہتے ہیں۔ دوستو، وجود خدا کا انکار کرنا دراصل عقل اور منطق کے بنیادی اصولوں سے آنکھ چرانے کے مترادف ہے۔ اتفاق سے کائنات بننے کا دعویٰ سائنس نہیں، اندھا عقیدہ ہے۔ کائنات کا ہر ایک نظام شمسی کا توازن اور ہمارے وجود کی ساخت یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک بے پناہ علم، حکمت اور قدرت رکھنے والی ذات موجود ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق سوالات ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔